मैं तुझे ढूँढ कर चाहूँ, ज़नीरा बानो, किस्त नंबर 18, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। बेख्तियार वो गेस्ट रूम की जानिब बढ़ा तो तभी-तभी सिसकियों की आवाज़ें आने लगीं। दहलीज पर खड़े होकर उसने देखा कि वो आँखों को सख्ती से भींचे सर दाएँ-बाएँ घुमा रही थी। बदन मुर्तअज था, अकड़ गया था, लब भींचे हुए थे। इसके बावजूद सिसकियाँ बुलंद हो रही थीं। वो तकलीफ़ से गुज़र रही थी। वो कुछ दर्दनाक महसूस कर रही थी। बिलाल ने बहुत आहिस्तगी से अपनी हथेली उसकी पेशानी पर धर दी। इसका ठंडा हाथ अलवीना के गर्म माथे को बर्फ की तरह महसूस हुआ। फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि कोई शनासा नहीं रहा। लम्स पाकर उसकी आंखें बेख्तियार ही खुली थी। बिलाल उसके सरहाने खड़ा था, स्पाट चेहरा लिए। बगैर कुछ कहे वो बस साकत खड़ा था। अलवीना का दिल धड़क गया। उसने उजलत में दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया और नफी में सर हिलाया। नहीं, रो नहीं रही, बारीक सी आवाज आई। मैं नहीं रो रही। हालांकि उसकी आंखों में नमी ही नमी थी। बिलाल ने अपना हाथ उठाया और पीछे हट गया। अलवीना ने ऐन इसी वक्त आंखें बंद कर ली थी। इसका माथा तप रहा था। वो इसी बुखार सी ही हालत में सो गई और सुबह उठकर इसने देखा बिलाल इसी गेस्ट रूम में सोफे पर बैठा था, सर पीछे को गिराए वो बेसुध सो रहा था। फिर यूं हुआ कि रास्ते वीरान हो गए। फिर यूं हुआ कि फूल खिलाए तमाम उम्र। उसके हाथ में रिपोर्ट्स थी, आंखों में मायूसी थी। जब सब कुछ फिजिकली ठीक है तो तुम हिम्मत क्यों नहीं कर रही अलवीना? उसकी डांट में गुस्सा नहीं था, रहम भी नहीं था। अब तुम बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें उंगली पकड़ कर चलाऊं। उठो, बाहर फिरो। गिरती हो तो उठने की कोशिश करो। मूव ऑन अलवीना, मूव ऑन। आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज बुलंद हुई तो अलवीना की आंखों में लाली उतर आई। उसे दबाकर अलवीना ने सर उठाया। तुमने मना किया था, आहिस्तगी से कह रही थी। तुमने मना किया था कि कमरे से बाहर कदम नहीं रखना। तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने वो किस सेंस में बात कही थी। उठो और अभी के अभी बाहर आओ। अब उसने वाकई डांटा था। रिपोर्ट्स एक तरफ फेंक कर वो तनफन करता बाहर निकल गया। फिर यूं हुआ कि नाकर्दा गुनाह की सजा मिली। फिर यूं हुआ कि कोई कफारा नहीं रहा। वो उसे वाकई उंगली पकड़कर चला रहा था। फेंस के साथ बनी रविश पर वो इसके सहारे चल रही थी। बिलाल वक्फे वक्फे बाद हाथ छुड़वा लेता और उसे खुद चलने के लिए कहता। वो कोशिश करती, लेकिन बिलाल की मौजूदगी में वो मामूल से ज्यादा डगमगा रही थी। बिलाल दूर था और वो फूलती सांसों के साथ इधर के कदम उधर रखती, सीधा चल रही थी। इसके करीब पहुंच जाती तो वो दूर हो जाता, मजीद करीब जाती तो वो मजीद पीछे हट जाता। वो इस बार भी पीछे हट गया और झोंक में चलती अलवीना का पैर रपटा। वो बेख्तियार आगे को गिरती चली गई। बिलाल सामने था। वो इसके सीने पर आ गिरती, लेकिन बिलाल ने दोनों बाजू उठाकर अलवीना के बाजू पकड़ लिए थे। अलवीना ने देखा था कि इसकी आंखों में एक खुश्की सी नजर आ रही थी। वो नहीं चाहता था अलवीना अब इसके करीब भी आए। वो धुतकारी गई थी। यही इसकी सजा थी। फिर यूं हुआ, जब भी जरूरत हमें पड़ी, हर शख्स इत्तफाक से मसरूफ हो गया। बिलाल ऑफिस सूट में मलबूस सोफे पर बैठा था। सेक्रेटरी एक के बाद एक फाइल रख रहा था और वो धड़-धड़ साइन कर रहा था। अब की बार सेक्रेटरी ने फाइल रखी तो बिलाल एक लम्हे के लिए रुक गए। उसे थामा और बॉल पॉइंट सेक्रेटरी से थाम कर अलवीना के सामने रखी। साइन करो। अलवीना का दिल थम गया। डाइवोर्स पेपर्स? उसकी आंखों के सामने ये एकदम से अंधेरा छा गया और उसने बेयकीनी से बिलाल को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। जहाँ दाद हाउस में तुम्हारा जो हिस्सा है, फूफो ने तुम्हें नकद सूरत में अता किया है और तहरीरी सबूत मुझे थमाया है। मैं इस पैसे का कब्जा तुम्हें दे रहा हूँ। साइन करो और अपना हिस्सा अपने नाम कर लो। अलवीना ने जिस्म में सुकून उतरता महसूस किया। वो झुककर साइन करने लगी तो बिलाल को कहते सुना, बाकी रहे तुम्हारी आज़ादी के पेपर्स, तो उनकी भी फिक्र मत करना। अलवीना का चेहरा रंग बदल गया। उसने बाल पेन पेपर पर रखी लेकिन साइन न कर सका। बिलाल की सेक्रेटरी बिलाल खुद उसे ही देख रहा था। अलवीना का नसामे तनफ़ुस बढ़ रहा था। उसने कुछ न सुना, न साइन किया। चुपचाप उठी और भागते हुए कमरे में आ गई। फिर यूं हुआ कि हाथ से कशकोल गिर गया। खैरात लेके मुझसे चला तक नहीं गया। साइन क्यों नहीं किए? बिलाल शाम को ऑफिस से वापस आया तो सीधा इसके कमरे में आया। अलवीना चुपके से सर झुकाए मेज खुरचती रही। अलवीना, मुझे जवाब चाहिए। वो धाड़ा तो अलवीना ने बेख्तियार सर उठाया।
मैं पैसे का क्या करूँगी, जब इस घर से नहीं निकल सकती, जब इस कमरे से नहीं बाहर निकल सकती? मैं पैसे का क्या करूँगी? जब यहाँ पैसे की फरावानी होने के बावजूद मैं सारी रात जाग कर गुज़ारती हूँ, सारा दिन चुपचाप लान में कुर्सी पर बैठी रहती हूँ। मैं पैसे का क्या करूँगी बिलाल, जब जब मेरी हर ख्वाहिश तुम अपने पैसे पूरे कर रहे हो? हमेशा नहीं करूँगा, उसने हौले से कहा और पलट गया। अलवीना के आंसू टिप-टिप गिर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या चाहती है। वो अंदाज़ा नहीं कर पा रही थी कि उसका दिल क्या कह रहा है। फिर यूँ हुआ कि जिस्म ही पत्थर हो गया, रोका जब एक शख्स की आवाज़ों ने मुझे। वो मिनान था, बिलाल की हमराह वो पप्पो से मिलने गई थी जब वो उसे नज़र आया। इसका 1.5 साला बेटा अलवीना की गोद में चढ़ा और फिर दोबारा उतरा नहीं। ही लाइक्स यू अलवीना, बरहान हंसते हुए कह रहा था। अलवीना गुमसुम निगाहों से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी अलवीना, मैंने तुम्हारे साथ जो खेल खेला वो जायज़ नहीं था, पर मुझे ये करना पड़ा। ये जुमला उसके ज़हन में बिजली की तरह गूंजा और वो मुस्तरब होकर उठी। बिलाल उसके तासुरात देखकर चौंक सा गया। वो सीधी इसके पास ही आई थी। मुझे घर जाना है। वो इसे घर ले आया। वो ठीक चलती थी, लेकिन ज़्यादा फासला हो तो डगमगाकर गिर भी जाती थी। बिलाल इसका हाथ थामे उसे कमरे तक लाया था। क्या तुम्हें पता है बिलाल? अलवीना ने बेख्तियार ही सर उठाकर बिलाल से कहा। एक वक्त आया जब मैं मनान से बहुत मोहब्बत करने लगी थी। बिलाल के चेहरे पर चौंकने का हल्का सा भी तासुर न आया। वो बस मुस्कुरा दिया। बहुत अरसे बाद आज पहली बार वो मुस्कुराया। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम बिलाल अताउल्लाह के सिवा सबसे बहुत मोहब्बत करती थी। और ये कहकर वो रुका नहीं। चुपके से तकिया उठाया, सोफे पर धरा, शर्ट के अगले 2 बटन खोले और सोफे पर गिर गया। फिर यूं हुआ कि हमने भी रास्ता बदल दिया। फिर यूं हुआ कि इश्क के काबिल नहीं रहे। बिलाल जाने सो चुका था या नहीं, लेकिन वो पत्थर का बुत बनी बिस्तर पर बैठी थी। दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। जिस्म नकाहत ज़दा था और दिल, वो बेचैन थी, बेकरार थी, ख़ताकार था। वो दिल हमेशा उस बुते मुस्तरिब को सुकून की तरफ खींच कर लेकर जाता था। आज ये समझ नहीं पा रहा था कि वो अलवीना जहांदाद के लिए सुकून कहाँ से ढूंढ लाए। वो इसको पछतावे से किस तरह निजात दिलाए। अलवीना ने होले से सर उठाया और सोफे पर निगाह टिका ली। बिलाल बाजुओं का तकिया सर के नीचे रखे टांग पर टांग रखे लेटा कुछ सोच रहा था। वो बेख्तियार उठी और सोफे के करीब फर्श पर आ बैठी। अपने दोनों हाथ बिलाल के सीने पर फैला के गर्दन के गिर्द हायल किए और सर उसके सीने पर धर दिया। माफ़ कर दो बिलाल। फिर यूं हुआ कि दुख हमें महबूब हो गए। फिर यूं हुआ कि दिल से लगाए तमाम उम्र। बिलाल की सपाट आंखों में कोई तासुर दिखाई न दिया, लेकिन अलवीना की महक उसके असाब पर तारी हो रही थी। वो जूं का त्यों लेटा रहा, आंखें खुली रखी, सीलिंग को घूरता रहा। फिर दोनों बाजू अलवीना की कमर पर बांधे और उसे सीने से लगाए उठ बैठा। उसे खुद से लिपटाए सोफे से उठा और बहुत एहतियात से बिस्तर पर लिटा दिया। उसे कंबल उड़ाया और पेशानी का लम्स भरा। कर दिया माफ, आहिस्तगी से कहकर वो हट गया। गेस्ट रूम का वो सोफा जिसे वो कुछ दिनों से बेड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, इस पर भी नहीं टिका और लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। फिर यूं हुआ कि दामन दाग दाग था। फिर यूं हुआ कि दाग मिटाए तमाम उम्र। हानिया का बेटा इसका दोस्त बन गया था। इश्तियाक से उसकी पेंटिंग्स को देख रहा था। अलवीना उसे ब्रश पकड़ना सिखा रही थी और हानिया बगौर उसे देख रही थी। अलवीना, बहुत मान से उसने हानिया का हाथ थामा, अलवीना का हाथ थामा, रसान से उसे देखा। मैं ये नहीं पूछूंगी कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम्हें इतने बड़े सदमे से गुजरना पड़ा। लेकिन मेरी बहन, मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या तुम बिलाल के साथ खुश हो? अलवीना के लब थरथरा उठे। उसने जबरन चेहरा उठाया और मुस्कुराया। हम हम आपस में। मुझे तुम्हारे लबों पर असली मुस्कुराहट देखनी है अलवीना। मुझे बताओ, क्या वो तुम्हें हर्ट करता है? क्या वो तुम्हें तकलीफ पहुंचाता है? अगर ऐसा है तो मैं उसे मिनटों में सेट कर दूंगी। मैं उसको मैं इससे मोहब्बत नहीं करती। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है। बस यही बात है। उसने सिसकी ली और सर झुका लिया। फिर यूं हुआ कि वो भी पलट कर ना आ सका। फिर यूं हुआ कि उसको भुलाना पड़ा हमें। वो फ़ोन पर किसी से बात करता शर्ट प्रेस कर रहा था। सिग्नल्स का मसला था। फ़ोन कान से लगाए वो यूं ही बाहर निकला तो अलवीना ने देखा वो इस्त्री ऑन थी। शर्ट बीच में ही रह गई थी। वो उठी और इसकी शर्ट प्रेस करने लगी।
1 2 3 4 उसने अलमारी खोली और बिलाल की हर शर्ट, पैंट, टाई सब निकाल कर बिस्तर पर ढेर किया और उन्हें प्रेस करती गई। एक्सक्यूज़ मी। आध पौन घंटे बाद बिलाल वापस आया। उसकी दर्जनों शर्ट्स प्रेस शुदा अलमारी में टंगी थी, दर्जनों बिस्तर पर पड़ी थी। वो सर झुकाए इस्त्री पकड़े बस लगी हुई थी, लगी हुई थी। बिलाल ने कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर उससे इस्त्री छीनना चाही तो अलवीना ने इसका हाथ झटक दिया। मैं कर रही हूँ ना। आहिस्तगी से कहकर वो दोबारा काम में जुट गई थी। बिलाल ने एक प्रेस शुदा शर्ट उठाई और शावर लेने चला गया। वापस आया तो देखा इसके कमरे की सेटिंग ही बदली हुई थी। इसका सर सख्ती से नफ़ी में हिला था। उसने अलवीना को देखकर सख्ती से सर नफ़ी में हिला दिया था। नौकरानी बनने की ज़रूरत नहीं है। और बीवी बनने की? सवाल इसके लबों पर था, लेकिन वो पूछ नहीं सकी। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर यूँ हुआ कि सब्र की उँगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। हसीबुल मनान की पहली सालगिरह थी। अलवीना ने अपना बेहतरीन लिबास पहना। बहुत अरसे बाद खुद पर परफ्यूम छिड़का। ज्वेलरी भी पहनी और मेकअप भी किया। लेकिन लिपस्टिक लगाते लगाते ठहर गई। बेइख्तियार खुद को देखने लगी। तुम्हारी ये तराश-खराश, ये ग्रूमिंग और मेकिंग साबित कर रही है कि तुम एक बिगड़ी हुई, मगरूर और अनापरस्त रईसज़ादी हो, जिसके छोटे से दिमाग में उसका अपना आप बसता है। याद ज़हन में कूदी तो लिपस्टिक से बेख्तियार उसके हाथ से गिरी। सहम कर वो खुद को देख रही थी जब जूतों के तस्मे बांधते बिलाल ने सर उठाकर उसे देखा। इसका जर्द-जर्द सा चेहरा, ये निशानी था कि वो खौफज़दा है। इसका यूँ बिला वजह थर-थर काँपना, जाने उसे पता भी है कि वो काँप रही है या नहीं? होले से वो उठा और अपना हाथ उसकी पुश्त पर गिरे गिरते बालों पर रखा। प्यारी लग रही हो, बहुत नरमी से उसने कहा। तो अलवीना को जैसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया। वो बहुत देर से बेयकीनी से आईने में बिलाल के अक्स को देखती रही तो वो सटपटा गया। हाँ, उसे ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। उसे ये नहीं कहना चाहिए था। फिर यूँ हुआ कि बैठ गए राह में ग़यास। फिर यूँ हुआ कि वो भी न आए तमाम उम्र। मोहब्बत रिश्तों को जन्म देती है, लेकिन बाज़ औक़ात रिश्ते भी मोहब्बत को जन्म देते हैं अलवीना। हानिया ने उस दिन रसान से उसका हाथ थाम कर कहा। मैं एक बुरी लड़की थी। अलवीना अब सर झुकाकर कह रही थी। मैं लोगों के सामने ज़ुबान चलाती थी, सबको हर्ट करती थी। मैंने अपनी बहन के खुलूस पर शक किया, अपनी माँ जैसी औरत के साथ बुरा सलूक किया, एक नाजायज़ ताल्लुक को बढ़ावा दिया। मेरी शादी हो गई, लेकिन मैंने अपने शौहर से कभी भी प्यार ना किया। मेरा गुनाह बढ़ते गए, मेरे लिए सज़ा बनते गए। आज मैं सज़ा भुगत रही हूँ, आज मैं फल पा रही हूँ। सज़ा की भी एक मियाद होती है अलवीना। हानिया नरमी से कह रही थी। अलवीना फूट-फूट कर रोती। मैं नहीं चाहती मेरी सज़ा ख़त्म हो। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी वक़्त ख़त्म ना हो। ज़ारों कतार रोते हुए वो कह रही थी। मैं नहीं चाहती बिलाल मुझसे मोहब्बत करे। मैं बस चाहती हूँ वो मुझसे नफ़रत ना करे। हानिया ने उसको सीने से लगा लिया। अलवीना ने आँसू पोंछ कर सर उठाया और ये देखकर काँप गई कि ग्लास वाल के उस पार लॉन में खड़ा बिलाल उसे देख रहा था। फिर यूँ हुआ कि गुनाह की ताकत ना रही। हम जैसे कितने लोग भी दरवेश हो गए। वो कमरे में आया तो अलवीना सर झुकाए उसके बेड पर बैठी थी। उसे रोक कर बोली, सॉरी। बिलाल वहीं से पलट गया। लाउंज में आ गया था। अलवीना हौले-हौले चलती उसके पीछे आई। सॉरी। कान पकड़कर वो खड़ी थी। बिलाल बैठा रहा। वो आहिस्तगी से उसके पास फर्श पर आकर बैठ गई। बिलाल ने उसे कुछ भी ना कहा। मैं मैं माफ़ी माँग मैं कल अजमेर जा रहा हूँ। 3 दिन का विज़िट है, चौथे दिन वापस आ जाऊँगा। तुम्हारे लिए तुम्हारा तोहफ़ा भी लाऊँगा। फिर सोचना तुमने माफ़ी माँगनी है या नहीं। तुम मजबूर नहीं हो अलवीना। बस 4 दिन इंतज़ार करो। बस 4 दिन। वो इतना कहकर उठ गया। अलवीना ने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फ़ाज़ लबों पर ही रह गए। बिलाल चला गया और वो सर घुटनों में दिए बैठी रही। उसे बता ही नहीं सकी कि वो एक बार फिर उम्मीद से थी। फिर यूँ हुआ कि हसरतें पैरों में गिर गईं। फिर मैंने इनको रौंद कर किस्सा ख़त्म किया। वो 4 दिन के लिए अजमेर गया था। बस 4 दिन का हिज्र, 4 दिन की जुदाई अलवीना को उसकी अहमियत का एहसास दिला गई थी।
اسے کھانا خود بنانا تھا، دوائی خود کھانی تھی، ملازمہ گھر تو صاف کر دیتی تھی، لیکن پورا گھر اس کے حوالے تو نہیں کرنا تھا۔ پھوپھو ان 4 دنوں میں 1-2 بار چکر لگا گئی، لیکن الوینا کا دل نہیں بہل رہا تھا۔ اس نے کئی بار فون اٹھایا کہ ایک میسج کرے، ایک کال کرے، ایک بار اس سے بات کرے، لیکن ہمت نہیں پڑی۔ وہ اس کے لیے عام نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے اہم کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اس نے ہمیشہ بلال کا دل دکھایا تھا، اسے ہمیشہ اپنی زندگی میں ہرایا تھا۔ اب پہلی بار ہاری تھی تو سر اٹھا نہیں پا رہی تھی، ندامت کے احساس سے ابھر ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ صحیح معنوں میں نادم تھی، صحیح معنوں میں ٹوٹ سی گئی تھی۔ اسے بلال کی نظر اندازی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی بلال اس سے محبت کرے، وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس سے نفرت نہ کرے۔ وہ چوتھے دن لوٹ کر آیا، لوٹ کر بھی یوں آیا کہ الوینا کو تعجب نے گھیر لیا۔ وہ بھی سو کر اٹھی تھی، شاور لیا تھا۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ویسے بھی الوینا کو بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسٹڈی میں جا رہی تھی، بالکنی میں ہی رک گئی۔ بلال کا کمرہ لاکڈ نہیں تھا۔ وہ اندر جانا چاہتی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ الوینا کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ بس ایک رات کے لیے وہ اس کمرے میں ٹھہری تھی اور لہولہان ہو کر نکلی تھی۔ اس کا جی متلا گیا، دل دھڑک اٹھا، لیکن چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی وہ اندر آ گئی۔ وہ 2 لیپ ٹاپس اور ایک آئی فون کے سوا کوئی شے بھی الماری اور دراز سے باہر نہیں تھی۔ کمرے میں خالی خالی پن سا تھا، جیسے الوینا کے دل میں خلا سا تھا۔ اس نے یوں ہی کھڑکی کے پردے ہٹائے اور پردہ ہٹاتے ہٹاتے اس کی نگاہ نیچے پورچ میں جا پڑی۔ بلال کی پراڈو وہاں کھڑی تھی۔ الوینا کی آنکھوں میں تعجب در آیا۔ وہ آگے کو جھکی اور دیکھا بلال بھی وہیں کھڑا تھا، فون کان سے لگائے اور لب ہلتے نظر آ رہے تھے۔ الوینا نے پردہ برابر نہ کیا، کمرے کا دروازہ لاک نہ کیا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلی تو بے اختیار میز سے ٹکرا گئی۔ سیڑھیوں سے اترنے لگی تو دوپٹہ گردن میں جھولتا سیڑھیوں پر جھاڑو پھیرنے لگا۔ 1-2 دروازے پار کر کے وہ باہر آئی تو کار کے پاس کھڑے بلال کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ الوینا بھاگتے ہوئے پورچ میں آئی تھی تو اس نے رخ بدلا۔ الوینا جہانداد کا چہرہ مسرت و شادمانی سے ٹمٹما رہا تھا۔ وہ خوش تھی۔ وہ کیا بلال کے آنے پر خوش تھی؟ اس کے عین سامنے آ کے وہ مضطرب سی ہو کر رک گئی۔ بلال کا فون اس کے کان سے لگا تھا۔ اس کا مخاطب فون والا شخص تھا، لیکن اس کی نظریں الوینا پر ٹکی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے کنیکشن منقطع کیا تو فون والا ہاتھ نیچے جھٹکا۔ الوینا مضطرب ہو کر 2 قدم آگے آئی۔ کب آئے؟ اس کی آواز جاندار تھی۔ بلال نے ابھی کہہ کر فون پاکٹ میں ڈالا۔ میرا آئیڈیا تھا تمہیں سرپرائز دوں گا، پر تم نے تو پہلے ہی دیکھ لیا۔ اس کا چہرہ وہی مخصوص اسپاٹ تھا، لیکن لہجہ نرم تھا۔ الوینا برابر مسکراتی جا رہی تھی۔ وہ چوتھے دن آ گیا تھا۔ اس نے وعدہ پورا کیا تھا۔ میں نے تمہیں وہاں سے دیکھا۔ اس نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ بلال کی نگاہ اٹھی، پیشانی پر ہلکا سا بل پڑا۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے؟ الوینا اس کے کمرے میں گئی؟ وہ ٹھٹک گیا۔ الوینا گڑبڑا گئی۔ ہاں، میں کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی۔ سہرش نہیں آئی نا، تو اس لیے۔ بلال نے سر ہلایا، کار کی چابی پاکٹ سے نکال لی۔ چلو، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ ابھی؟ وہ تو تیار بھی نہیں تھی۔ ہاں، ابھی آ جاؤ۔ بلال نے بازو بڑھایا۔ الوینا کنگسی ہو کے اس کے بڑھتے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ خود الوینا کو بلوا رہا تھا۔ تم گرنے لگو تو میرا ہاتھ پکڑ سکتی ہو الوینا؟ ذہن میں خیال گھومتا تو اس نے کچھ کہے بغیر بلال کا بازو تھام لیا۔ وہ متذبذب تھی، بلال کے تاثرات سمجھ نہیں سکی۔ چلو آنکھیں بند کرو، مسکرا کر اس نے کہا تو الوینا کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کار میں تھے، بلال کار سے باہر کھڑا تھا، اور جو ہی الوینا کار سے نکلی تھی وہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ آنکھیں بند کرو گی تو چلوں گی کیسے؟ وہ پریشان ہوئی۔ بلال نے ہولے سے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا کہ الوینا تھام سکے۔ چلو آؤ، وہ کہہ رہا تھا۔ الوینا نے پہلے آنکھیں بند کی، پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، وہ بڑھا جا رہا تھا۔ اچانک وہ رک گیا، ہاتھ پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کھولو آنکھیں۔ الوینا نے آنکھیں کھولی تو نگاہ وسط میں موجود میز پر پڑے ترازو کے ویکٹر پر پڑی۔ وہ چونک گئی اور نگاہ گھمائی، ہاتھ خود بخود چھوڑ دیا اور دیکھنے لگی۔ کتابیں، الماریاں، میز، کرسیاں، دیوار پر اویزاں کچھ فریمز اور مقولے۔ ایڈوکیٹ الوینا جہانداد۔ بلال نے ہلکی سی سرگوشی کی تو الوینا نے گھوم کر اسے دیکھا۔
نظروں میں بے یقینی تھی۔ یہ چیمبر تمہارا ہے۔ بلال نے جملہ مکمل کیا تو ہاتھ کوٹ کی جانب رنگ کیا۔ اندرونی جیب سے اس نے طے شدہ کاغذ نکالے اور انہیں الوینا کی جانب بڑھا دیا۔ تمہاری رہائی کے پیپرز۔ الوینا یکلخت کنگ ہو گئی۔ وہ بے یقین نظروں سے بے اختیار ہی بلال سے ہوتی ہوئی پیپرز پر ٹک گئی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ بلال کہہ رہا تھا، ان کو تمہیں دینے میں جو تاخیر میں نے کی اس کے لیے معذرت۔ وہ اب سر جھکائے پشت پر ہاتھ باندھے بول رہا تھا، دراصل اسی چیمبر کی تعمیر میں دیر ہو گئی، ورنہ میں 7 ماہ پہلے ہی تمہیں پیپرز تھما دیتا۔ وہ اب الوینا کو نہیں دیکھ رہا تھا، سر جھکائے پاؤں موڑے کھڑا تھا۔ الوینا کے لرزتے ہاتھوں نے کاغذ تھام لیے۔ میں کہاں جاؤں گی بلال؟ وہ وحشت زدہ تھی، دہشت زدہ تھی۔ بلال نے ہولے سے سر اٹھایا، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی تو رہے گا الوینا، پھر تمہیں یہ ڈر کیوں ہے کہ تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے ناخن میز سے کھرچے تھے۔ الوینا نے سنا، وہ کہہ رہا تھا، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں اس رات بہت ہرٹ کیا۔ ہمارا رشتہ کاغذی تھا، پر میں نے تم پر حق جتایا، تمہیں نقصان پہنچایا۔ میں نے غلط کیا۔ میں چاہتا تھا کسی طرح اس رات کی بھرپائی کر سکوں، اس لیے اس نے دو پیپرز کوٹ سے نکال کر میز پر الوینا کے قریب دھر دیے۔ ان پیپرز میں سے ایک پر سائن کرو گی تو تم امان انٹرپرائزز کے آدھے شیئرز کی مالک بن جاؤ گی۔ دوسرے پیپر پر سائن کرو۔ اس کے بدلے ملنے والی رقم تمہارا نقصان پورا تو نہیں کر سکتی، مگر میرے دل کو تسلی ضرور ہو جائے گی۔ تمہارا جہانداد خاندان میں جو حصہ تھا وہ رقم کی صورت میں میرے پاس محفوظ تھا، اسے ابھی بھی میں نے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ رہ گیا یہ چیمبر۔ اس نے گہری سانس لی۔ میرا جہانداد ہاؤس میں سے جو حصہ تھا وہ میرے لیے زیادہ بڑی رقم نہیں تھی، بس 50-60 لاکھ۔ اس رقم کے ذریعے میں نے تمہارے لیے چیمبر بنوایا۔ اس کو میرا احسان سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں تو یہ تمہارا حق ہے۔ بلال، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ پیپرز پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ میں میں پریگننٹ، میں جانتا ہوں۔ وہ فوراً پارٹ کاٹ گیا۔ اس کا قصوروار بھی میں ہوں۔ میں بچے کے مستقبل کا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ تم بچہ نہیں چاہتی تو تمہاری مرضی، اسے رکھنا چاہتی ہوں تو بھی تمہاری مرضی، مگر تم پیدائش کے بعد اسے مجھے دے دو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں مزید رقم ادا کر دوں گا۔ ابارشن مت کروانا الوینا، تم بس بیبی مجھے دے دینا۔ وہ روانی کے عالم میں بول رہا تھا جیسے سب تیار کر کے آیا تھا۔ الوینا کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ تمہیں 7 مہینے ملے ہیں الوینا۔ 7 مہینوں کے علاوہ ہمارے نکاح کے وقت سے تم نے طلاق کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں سوچنے کے لیے وقت چاہیے، اس لیے اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا، سائن کرو اور مجھے اکیلے میں پھر کسی نے تنگ کیا، مجھے تنہا رہ کر کچھ ہو گیا تو وہ اٹک گئی۔ تو بلال عطا اللہ تب تمہارے دشمنوں سے خود ہی نپٹ لے گا۔ Not as your husband, as your cousin۔ بلال نے الوینا کے رخسار کا لمس بھرا۔ الوینا نے آنکھیں سختی سے بھیج لی تھیں۔ کسی سے ڈر کر، کسی کے خوف میں آ کر تمہیں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الوینا۔ شاید تم یہ پیپر سائن کر دو گی تو ہمارے درمیان مطابقت پہلے سے بڑھ جائے۔ میں تمہاری مدد کر سکوں گا، تمہیں پروٹیکٹ کر سکوں گا۔ Not as your husband, as your cousin۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بلال نے نرمی سے کہا، تم یہ سائن کرتی ہو تو ہو سکتا ہے تمہاری فیملی تم سے ناراض ہو جائے، پر میں تمہارے ساتھ ہوں الوینا۔ میں آج بھی تمہارا بھلا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بھی تمہارا بھلا چاہوں گا۔ بلال عطا ہی رہے گا۔ Not as your husband, as your cousin۔ اور اگر میں نے سائن نہیں کیے؟ الوینا نے یہ کہا تو سر ڈھلک گیا اور بال شانوں پر بکھر گئے۔ کمرے میں سکوت قائم رہا۔ پھر بلال نے کندھے اچکائے۔ اس کی انگلیاں ابھی تک الوینا کے بالوں میں گم تھیں۔ پھر شاید ہم یہاں سے ہوٹل چلیں گے، لنچ کریں گے، میری مرضی سے فرق نہیں پڑتا۔ تم نہ کرو گی تو بلال پیپرز پر سائن کر دے گا، تم ہاں کرو گی تو وہ تمہیں سب بھلا کر موو آن کرنے کی نصیحت کرے گا، جیسا وہ سب کچھ بھلا کر خود موو آن کرے گا۔ Not as your cousin, as your husband۔ کمرے کا سکوت پھر ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا تھا۔ الوینا کا جھکا سر اٹھا ہی نہیں۔ پیپرز اس کے بالوں کے سائے میں چھپے رہے۔
بلال ایک ہاتھ پشت پر باندھے دوسرا اس کے بالوں میں رکھے کھڑا رہا، منتظر رہا۔ الوینا، اس نے کہنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے الوینا کا چہرہ اس کی ٹانگوں سے جڑ گیا۔ بلال کو جھٹکا سا لگا۔ الوینا کی سسکیاں بے اختیار بلند ہو گئیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ بلال کی ٹانگوں کے گرد دائرہ بنائے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ بلال ہولے سے بیٹھ گیا۔ الوینا نے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلال کے سامنے دھر دیا۔ تم نے مجھے مار کیوں نہیں دیا؟ تم نے کہا تھا اگر میں نے تمہاری بات نہ مانتے ہوئے گھر سے باہر قدم بھی رکھا تو تم مجھے مار دو گے۔ تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تمہیں لگا کہ میں اس قدر ظالم ہوں؟ بلال کی آواز دھیمی تھی۔ ہاں تم ہو۔ اس نے چہرہ بے نقاب کیا۔ وہ سرخی جو الوینا جہاں داد کے لبوں کو حصار میں لیے رکھتی تھی آج اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ چہرہ تر تھا، لرزہ براندام تھا۔ تم اپنی بیوی کو دھتکارے ہو۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ پاس کچھ نہیں بچا، لیکن تم اسے خود سے جدا کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو تمہیں چھوڑ کر کہیں گئی تو ماری جائے گی۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو، تم اسے چھوڑنا چاہتے ہو۔ بلال نے نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ پھر تم پیپرز ہاتھ سے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ الوینا نے ان کاغذات کو گھن سمجھ کر دور پھینکا اور سمٹ کر بلال کے قریب ہوئی۔ مجھے کہیں نہیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ بلال نے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ الوینا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلال پوری طرح اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ موو آن الوینا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی بلال۔ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ میں کبھی اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ بلال کا لہجہ متناسب تھا۔ الوینا ابھی تک رو رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر مت جانا بلال۔ وہ مجھے پھر بلا لے گا۔ تم نے چھوڑ دیا تو وہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا بلال، تو زندگی میں کیا کرے گا الوینا؟ اس نے نرمی سے کہا اور اپنا ماتھا الوینا کی پیشانی سے ٹکا دیا۔ الوینا سسکتی رہی، بلکتی رہی، پھر اسی نرمی سے اپنا چہرہ بلال کے سینے سے جوڑ دیا۔ بلال نے حصار تنگ کر لیا۔ پیپرز ایک طرف پڑے رہ گئے تھے۔ کسی کو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن قدرت کا امتحان باقی تھا۔ چھٹے مہینے میں وہ گیسٹ روم کی 2 سیڑھیاں اترتے ہوئے یوں گری کہ بچہ ضائع ہو گیا اور 2 مہینے تک بستر پر پڑے رہنا پڑا۔ اس کا جسم اس کا وفادار نہیں رہا تھا، بدن ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ ان 2 مہینوں میں پھر سے پتھر کا بت بنے بستر کی ہو گئی تھی۔ اپنے وجود سے بیزار ہو گئی تھی، اپنی نااہلی سے اکتا گئی تھی۔ بلال واحد تھا جو دن رات اس کے ساتھ تھا۔ الوینا کو یاد نہیں تھا کہ اس دن کے بعد بلال کا چہرہ اس کے لیے کبھی سپاٹ بنا رہا ہو۔ وہ کم گو تھا، مسکراتا کم تھا، ہنستا مرضی سے تھا، لیکن اس کے پتھر سے تاثرات وہ نرم ہو گئے تھے۔ سپاٹ لہجہ مدھم ہو گیا تھا۔ الوینا کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ وہ اب بھی رات کو رو پڑتی تھی، سہم جاتی تھی، چیخ اٹھتی تھی، پھر اپنی پیشانی پر بلال کا لمس محسوس کر کے مطمئن ہوتی تھی۔ کبھی کبھار وہ ایک لمس بھی کافی نہ ہوتا۔ الوینا کا وجود متواتر کانپتا رہتا۔ تب بلال کو مسلسل اس کے پاس اکڑوں بیٹھنا پڑتا، اسے سینے سے لگائے بچوں کی طرح تھپکنا پڑتا۔ ان کے درمیان محبت نے جنم نہیں لیا تھا، رشتہ اب بھی بس احساس کا تھا، مسیحائی کا تھا، یہاں تک کہ ان کا تیسرا مس کیرج بھی ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے تہی دامن سی ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میری سزا کڑی ہے بلال۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنا پہلا بچہ جان بوجھ کر ضائع کرنا چاہا۔ قدرت اب مجھے سزا دے رہی ہے۔ میں ماں نہیں بن سکتی، میں کسی کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ سزا کی ایک میعاد ہوتی ہے الوینا، ہانیہ نے کہا تھا۔ بلال بھی یہی کہتا تھا۔ میری سزا بڑی ہے، میرے گناہ جو بڑے ہیں۔ وہ رات دن یہی سوچتی تھی، خود پر کھڑتی تھی، خود کو مرد الزام ٹھہراتی تھی۔ بلال چاہتا تھا اس کا پچھتاوا ختم ہو۔ وہ چاہتا تھا الوینا جہانداد کسی طرح تو نارمل ہو۔ ایڈوکیٹ الوینا جہانداد، وہ اسی نام سے بلا کر چھیڑتا۔ تم نے لا پڑھا ہے الوینا، اس کی پریکٹس کرو، فارغ رہ کر تھک جاتی ہوگی، کچھ مفید کرو۔ الوینا کا دماغ یہ سن کر معاف ہو گیا۔ کیا اس نے لا پڑھا تھا؟ کیا اسے قانون کی کتب میں سے کچھ بھی یاد تھا؟ بلال وقتاً فوقتاً اسے یہ کہتا رہا۔ الوینا چپکے سے سنتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے بڑے رازدانہ انداز میں ایک دن کہا تھا۔
مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، بھیڑ سے ڈر لگتا ہے، جیل سے ڈر لگتا ہے، سیاہی سے ڈر لگتا ہے، مجھے ہر شے سے ڈر لگتا ہے بلال۔ پھر میں کیسے اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہوں؟ میں کیسے خود اعتماد ہو کر کوئی فیصلہ لے سکتی ہوں؟ بلال نے بس اتنا کہا، میں ہوں تو تمہیں کس چیز کا ڈر؟ وہ واقعی سب بھول گئی تھی، بات کرتے ہوئے اٹک جاتی تھی، مخالف وکیل کی آواز ذرا بلند ہو جاتی تو وہ گھبرا جاتی، جج فیصلہ اس کے حق میں نہ کرتا تو وہ یوں ہی رو پڑتی۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی، وہ اپنا آپ سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ 10 مہینوں میں اس نے قریب قریب 10 کیس ہی دیے جو ابتدا میں چھوڑ دیے۔ موکل اس سے خوش نہیں تھے، وکلا میں اس کی ریپو اچھی نہیں ہے۔ وہ میڈم بھلا وکیل ہے، سب ہنس کر کہتے۔ اسے تو یہی نہیں پتا کہ اس نے کب کون سا موضوع کھولنا ہے، بولتے بولتے ہچکچا جاتی ہے، عدالت میں اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ ایسی نازک عورتوں کو گھر بیٹھنا چاہیے، کوئی ٹیچر ویچر لگنا چاہیے۔ اسے قانون کی ڈگری کس نے دی؟ اسے عدالت میں قدم کس نے رکھنے دیا؟ امان انٹرپرائزز کے سی ای او پر ناجائز طریقے سے زمین کو اپنے نام کر کے اس پر عمارت بنانے کا الزام لگا تھا۔ بلال کا غصہ عروج پر تھا۔ زمین اس کی تھی، عمارت اس کی تھی، پیسہ اس نے لگایا تھا، لیکن اس کے باوجود جج فیصلہ مخالف پارٹی کے حق میں دے گیا۔ ایڈوکیٹ سہیل قادری شہر کے قابل اعتماد وکیل تھے، مگر جانے وہ بک گئے یا واقعی ہار گئے، بلال کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ وہ اسے سپریم کورٹ میں اپیل کی ترغیب دے رہے تھے، لیکن بلال کا اعتماد اٹھ گیا، وہ دوبارہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے پورے 10 کروڑ محض اس عمارت کی فرنشنگ پہ لگائے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا، مٹھیاں بھینچے، الوینا سے مخاطب تھا۔ صرف 10 کروڑ کی فنشنگ ہے تو کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ وہ عمارت میرے لیے کتنی قیمتی ہے؟ الوینا اندازہ کر سکتی تھی، وہ متفکر بھی تھی۔ بلال نے فائل بند کی اور اسے الوینا کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے وہ عمارت واپس چاہیے الوینا۔ الوینا بھنچکا رہ گئی، وہ یہ کیا حکم دے رہا تھا؟ تم وکیل ہو، اس کا لہجہ متناسب تھا۔ میرے لیے لڑو، مجھے عمارت کا قبضہ واپس دلاؤ، تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ میں تمہارا کیس نہیں لڑ سکتی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیوں؟ تم آخر ایک وکیل ہو۔ کیونکہ میں ایک 3rd کلاس وکیل ہوں۔ الوینا رو دینے کو تھی۔ بلال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی ابھری تھی، جسے وہ چھپا گیا۔ تمہیں پروفیشنل ہونے کے لیے ایک بڑا کیس چاہیے الوینا، ایسا مقدمہ جس کے لیے تم جی جان سے لڑو۔ یہ مت دیکھو کہ یہاں موکل تمہارا شوہر ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں پیش ہونے والا کیس ہے۔ تم اس کے لیے تیاری کرو، پاسٹ ریکارڈ کو بھول کر کوشش کرو، سوچو اگر تم جیت گئی تو کایا کیسے پلٹے گی؟ الوینا اسے دیکھتی رہ گئی، روحانسی سی ہو کر بولی، اور اگر ہار گئی؟ جب میں یقیناً ہار جاؤں گی تو تم کئی کروڑوں کی عمارت کا نقصان کر بیٹھو گے۔ میرے لیے کئی کروڑوں کی عمارت تمہاری ہیڈ سٹارٹ دینے سے زیادہ اہم نہیں ہے الوینا۔ اور اگر وہاں جج نے کچھ الٹا سیدھا کہا اور مجھے پینک اٹیک آ گیا اور میری چوتھی پریگنینسی بھی ضائع؟ بلال نے پہلے تو اسے الٹا سیدھا بولنے سے روکا۔ چوتھی پریگنینسی اہم ہے یا بلال عطا اللہ؟ الوینا جہاں دانت کا دماغ لمحے میں گھوم گیا۔ وکیل ہمیشہ کی طرح جانے کیا بک رہا تھا، چلا رہا تھا، مدعی عدالت کے قاعدوں کے خلاف بول رہا تھا اور چیف جسٹس مداخلت کرتے ہوئے کچھ سنا رہے تھے۔ اب الوینا گنگ کھڑی تھی، اس پر ہچکچاہٹ کا دورہ پھر سے پڑ گیا تھا۔ وہ منجمد ہو گئی، اس نے لمحہ بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا۔ بلال ٹانگ پر ٹانگ رکھے مشتعل نگاہوں سے مدعی کو دیکھ رہا تھا، مٹھیاں اور لب مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں عجیب سی اکتاہٹ تھی۔ اس کی کئی کروڑوں کی عمارت، کئی کروڑ، الوینا کے دماغ نے ایک ترنم سے کہا۔ الوینا ہامتی کامتی گارڈ کے سائے میں چلتی کار تک آئی تو بلال نے دروازہ پہلے ہی کھول دیا تھا۔ وہ دھم سے بیک سیٹ پر بلال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب مجھ پر مکھیوں کی طرح ٹوٹ رہے ہیں، اس کے ابرو تنے ہوئے تھے۔ گھور کر اس نے بلال کو دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہاری حاملہ بیوی وہاں دھوپ میں کھڑی ہانپ رہی تھی اور تم یہ مزے سے اے سی کی کار میں بیٹھے تھے۔ اب صحیح سلامت آ تو گئی ہو، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بلال کا موڈ خوشگوار تھا۔ الوینا نے منہ پھیر لیا۔ تھینک یو، مجھے کیس جتوانے کے لیے۔ اس نے ممنون نگاہوں سے الوینا کو دیکھا۔ الوینا کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ میری فیس ابھی رہتی ہے۔ تم مجھ سے بھی فیس لوگی تو مجھے تمہارا شوہر ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟
فائدہ یہ ہوا کہ تمہارے وکیل بیوی نے تمہاری وہ قیمتی عمارت خسارے میں پڑنے سے بچائی جس کی محض فرنشنگ پہ ہی 10 کروڑ لگے تھے۔ وہ تو میری تھی ہی نہیں، بلال نے کہا تو الوینا کو جھٹکا سا لگا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ وہ عمارت میرے نام نہیں تھی۔ میں نے اس عمارت پر 10 کروڑ تو کیا ایک ڈھیلا بھی نہیں لگایا، لیکن وہ تمام کاغذات جن کے مطابق وہ عمارت تمہارے نام سب جعلی تھے، میں نے ہی بنوائے تھے، بلال مزے سے کہہ رہا تھا۔ الوینا سن رہ گئی۔ یعنی وہ عمارت مدعی کے نام تھی؟ تم جھوٹ بول رہے تھے؟ ہاں بالکل، بلال نے فرما برداری میں سر ہلایا۔ الوینا کو یکلخت غصہ آیا۔ میں نے ایک جھوٹے مقدمے کی پیروی کی، میں نے ایک جھوٹے شخص کو جیل جانے سے روکا، میں نے ایک فریبی انسان کو بلال کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم نے بس اپنے شوہر کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ کیا اور تم جیت گئی الوینا۔ میں نے ایک مجرم کو ڈیفینڈ کیا، وہ متوحش تھی۔ بلال سے ریل مسکرایا۔ مجرم؟ الوینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کھل کر مسکرایا۔ میں نے تم سے یہ کہا کہ وہ عمارت میرے نام نہیں ہے۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ مدعی میرا ملازم نہیں تھا؟ کیا بکتے جا رہے ہو؟ الوینا کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بلال نے مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ سب جھوٹ تھا الوینا، مجھ پر کسی عمارت کو قبضے میں لینے کا الزام نہیں تھا۔ مدعی، پروسیکیوٹر، گواہ سب میرے ہی ملازم تھے۔ سہیل قادری نے میرے ہی کہنے پر مقدمہ ہائی کورٹ تک چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ میں تم میرا دفاع کرو، جو تم نے بخوبی کیا۔ سب جھوٹ تھا؟ وہ سمجھ نہیں پائی۔ بلال نے سر ہلایا۔ میرا بنایا کھیل تھا، صرف تمہیں ایک بار جتوانے کے لیے۔ لیکن الوینا خوش نظر نہیں آ رہی تھی، اس کا چہرہ صدمہ کن تھا۔ مجھے لگا میں نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر یہ مقدمہ جیتا۔ اسے نم آنکھوں سے بلال کو دیکھا۔ آف کورس تم نے اپنی ذہانت سے ہی جیتا ہے، چیف جسٹس نے فیصلہ تمہارے حق میں دیے، اور تم پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تم پروسیکیوٹ کرتے ہوئے نہیں جیتی بلکہ مجھے ڈیفینڈ کرتے ہوئے جیتی ہو۔ بے شک کھیل میرا ہی بنایا ہوا تھا، لیکن اس کھیل میں بھی وہ عمارت تو میرے نام نہیں تھی۔ تم نے ثبوتوں اور گواہوں سے یہ ثابت کیا کہ یہ عمارت میری ہے۔ یور آنر کے سامنے ثبوتوں کے ایسے ڈھیر لگائے کہ انہیں یقین آ گیا میں بری زماں ہوں۔ یہ تمہاری ذہانت ہی تو ہے، یہ جیت تمہاری ہی تو ہے الوینا۔ الوینا کی آنکھیں خوش ہو گئی، دل پرسکون ہو گیا، لیکن چہرہ پھر بھی اترا ہوا تھا۔ اس نے فرنٹ میرر میں بلال کو دیکھا، وہ الوینا کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ الوینا سب بھول بھال گئی۔ بلال مسکرا رہا تھا، کنکھیوں سے اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگی۔ اب ناراض ہو گئی ہو؟ بلال واقعی مسکرا رہا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے ٹیک چھوڑی اور آگے کو ہو گئی۔ پھر ناراض ہو تو ناراض ہی رہو، فرنٹ میرر میں مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ الوینا نے کلس کر آنکھیں بند کی۔ بلال نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔